بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج عملیات اکابر کورس کی جو سیریز ہے اس کا یہ سبق نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا سبق نمبر 4 میں کہ ابجد کیا ہے اور کسی اسم کے، کسی نام کے، کسی آیت کے اعداد نکالنے کا طریقہ کار اور اس کے کچھ اصول آپ کو ہم نے بتائے تھے۔ تو امید ہے آپ تمام لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی اور اس کو ایک حد تک سمجھ بھی لیا ہوگا۔ باقی وقت کے ساتھ آپ کو اس میں تجربہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ویڈیو میں سب ایک دم سمجھ میں آ جائے یہ پاسبل نہیں ہو پاتا۔ اور اب یہ سبق نمبر جو 5 ہے یہ اس سے اگلا سبق ہے، نقش و تعویذات اور اس کی اقسام۔ اب ہم نے آپ کو پچھلے اسباق میں یہ تو بتا دیا کہ کسی اسم کے یا کسی نام کے اعداد کو نکالنے کے لیے ایک جدول ہوتی ہے، ابجد شمسی یا ابجد قمری کے حساب سے، جس سے اعداد نکالے جاتے ہیں۔ اب یہیں پر آپ سوچیں کہ یہیں رک جائیں اور بس یہ اعداد نکال کے تعویذات میں بھرتے چلے جائیں، یہ بس یہیں یہ پورا ہو گیا۔ نہیں، آگے بہت کچھ ہے، لیکن اس بہت کچھ میں ہم آپ کو بہت کم کر کے آسان طریقے سے سمجھائیں گے۔ اب جو وہ بہت کم حصہ ہے انشاءاللہ اس کا اگلا جو ہے یہ ایک قدم ہے، نقش و تعویذات اور اس کی اقسام۔ کسی نام کے اعداد تو آپ نکالنے سیکھ گئے، اب وہ اعداد کو رکھیں گے کس طرح نقش میں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نقش و تعویذات کیا ہوتے ہیں۔ یہ نقش جو ہے، یہ تعویذ جو ہے، یہ جو لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ ایجاد عاملین نے کیوں کیا، کیا اس کی ضرورت آ رہی تھی۔ جب ہمارے پاس قرآن مجید ہے تو ہم خالی جو ہے قرآن مجید کی آیتیں لکھیں کاغذ پر اور اس کو جو ہے گلے میں ڈالیں یا مریض کو پینے کے لیے دیں، اور بے شک اس طرح کرتے بھی ہیں عاملین، ہم بھی کرتے ہیں اکثر۔ لیکن تو جو بڑے اکابر اور بڑے مشائخ ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے پوری تعویذات اور عملیات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، جیسے خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو ان حضرات نے اور خود جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات ہیں، انہوں نے جو ہے تعویذات کے بارے میں اپنے کتابوں میں ذکر کیا ہے اور مجربات اپنے لکھے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو اس کے بارے میں پوری تہہ میں وہ بات معلوم ہوگی کہ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ چیز کہاں سے آئی ہے اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ بے شک ہوگا، تبھی تو ان حضرات نے اس کو اپنی کتابوں میں اپنے مجربات میں لکھا ہے، ایسے ہی تھوڑی لکھ دیا۔ تو ایک تو یہ بات ایک بنیادی بات ہے، آپ کے شکوک اور شبہات کو ختم کرے گی نقش و تعویذات کے مسئلے پہ۔ سب سے پہلے تو اس کو ذہن نشین کر لیں کہ کسی عمل یا وظیفے کو اعداد میں کنورٹ کر کے، اعداد میں یا پھر اس کے حصے کر کے کنورٹ کر کے تعویذ میں لکھ کر بھر کر خانوں میں، اس کو نقش کہتے ہیں۔ اب آگے یہ بات آتی ہے کہ عاملین نے نقش بھرنے کی زحمت اس لیے اٹھائی۔ بھائی یہ کیوں اٹھائی زحمت؟ جب ہمارے پاس قرآن مجید ہے تو ہم اس کو سیدھے طریقے سے لکھیں۔ تو کچھ بے شک ایسی بات نہیں ہے سیدھے سے لکھیں گے آپ اثر نہیں ہوگا، اور جلدی اثر تو اسی طرح ہوتا ہے۔ میرا تجربہ خود کا بتا رہا ہوں، میں کسی کو بات نہیں کروں گا، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر تعویذات کا ضرورت پڑتی ہے نقش کی تاثیر کو تبدیل کرنے کی، الگ تھوڑا چینج، تو اس کو کیا جا سکتا ہے، اس لیے جو ہے زحمت اٹھائی انہوں نے۔ اب آگے پڑھیے گا، عاملین نے نقش بھرنے کی زحمت اس لیے اٹھائی کہ نقش کی تاثیر کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، ہم اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں، تبدیلیاں کر کے پھر جو ہے اس میں ہم جو ہے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی تاثیر کو ہلکا بھاری بھی کر سکتے ہیں، اس لیے جو ہے زحمت اٹھائی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کم زیادہ کس طرح کریں گے؟ تو بات یہ ہے، جب آپ اس فن کو تھوڑا سا سیکھتے جاؤ گے تو آپ کو آگے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کل کائنات 4 عناصر سے مل کر بنی ہے، یعنی کہ 4 عناصر سے مل کر بنی ہے تمام کائنات۔ کیا؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ پتہ ہی ہوگا آپ کو، سائنسدان بھی کہتے ہیں بات۔ یعنی 4 مزاج پائے جاتے ہیں کائنات کے اندر، چاہے وہ مخلوق ہو، چاہے وہ کچھ بھی چیز ہو، آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ آپ ہو یا میں ہوں، بھائی آپ کے اندر کچھ ہو سکتا ہے، تاثیر جو ہے وہ آتشی تاثیر ہو آپ کی، اور میرے اندر خاکی تاثیر ہو، تو یہ ہوتا ہے عناصر، اسی بولتے ہیں۔ پھر آگے بتاؤں گا عنصر نکالنا سب آئے گا۔ تو بہرحال کل کائنات 4 عناصر سے مل کر بنی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ 4 مزاج پائے جاتے ہیں، یعنی کہ 4 عنصر پائے جاتے ہیں، اور آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ مثال کے طور پر چاہتے ہیں آپ کسی کو اپنی طرف رجوع کروانا چاہتے ہیں، کوئی افسر ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے پیسے نہیں دے رہا ہے، تو شرعاً اگر وہ جائز ہے تو اس کی حدود میں رہتے ہوئے آپ اس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں،
اپنی طرف محبت کے اعمال سے، تسخیر کے اعمال سے۔ تو اب آپ سب سے پہلے اس شخص کا مزاج دیکھیں گے، یعنی کہ جو وہ شخص جو آپ کے پیسے نہیں دے رہا ہے اس کا مزاج دیکھو گے کیسا ہے۔ مزاج یعنی کہ وہ آتشی ہے، بادی ہے، آبی ہے، خاکی ہے، 4 ہی مزاج ہوتے ہیں ہر شخص کے اندر، لے لو آپ، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کا مزاج آتشی ہے، اب آتشی کیسے پتہ لگے گا وہ بتاؤں گا آگے طریقہ نکالنے کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جو اس شخص کو مسخر کرنا ہے، یعنی کہ اس شخص کو اپنی طرف رجوع کرنا ہے، اس کے لیے نقش تیار کریں گے آپ کی جو چال وہ بھی آتشی ہوگی، یہ چال آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ اب یہاں پر اگزامپل دیا ہے، مثال دی ہے کہ اس شخص کا آپ نے دیکھ لیا سب سے پہلے مزاج وہ آتشی ہے۔ اب آتشی مزاج کس طرح دیکھتے ہیں وہ طریقہ بتاؤں گا، آپ گھبرائیں نہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بتا رکھا ہے میں نے آپ کو کہ نقش آتشی، آبی، خاکی وغیرہ کس طرح چلیں گے، وہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا۔ مان لو اس کا مزاج جو ہے آتشی تھا، تو آپ آتشی طریقے سے نقش لکھو گے، یہاں سے شروع کرو گے 1 2۔ اب اس میں کیا بھرو گے، یہ تو چال لکھی ہوئی ہے، یہاں سے شروع 1 2 پہلے نمبر پہ لکھنا ہے۔ اب اس میں لکھو گے کیا، اب وہ جو لکھو گے وہ اس کے مطابق لکھو گے جو مسئلہ ہے قرآن مجید میں، آپ تھوڑا سا نظر ڈالو گے اور مجرب جو آیات ہیں کسی شخص کو واپس لے کے آنے کے لیے یا مسخر کرنے کے لیے، مثال کے طور پر آپ اس میں یا ودودو، یا رؤوف، یا رحیم، پھر آپ اس نقش میں بھرو گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نقش کو آتشی چال سے چلو گے، کیونکہ اس شخص کا جو مزاج ہے وہ آتشی ہے، اور اس کو آتشی ہی چال سے چلو گے۔ اب تاثیر 2 گنا بڑھ جائے گی۔ اب تاثیر 2 گنا کیسے بڑھ گئی اس نقش کی؟ وہی آیت ہم وہاں لکھ رہے تھے، وہی آیت ہم نے یہاں اس طرح لکھی ہے، توڑ کے اس کو نقش میں اس طریقے سے۔ اب دھیان رکھیں، ایک میں بات روک کر یہ کہ یہاں ہی کہتا ہوں کہ آپ یہ مت سوچنا کہ یا ودودو آپ ایسے لکھو گے یا نقش میں بھر کے لکھو گے تو نعوذ باللہ اس طرح لکھے ہوئے کہ تاثیر کم ہے یا نقش میں بھر کے زیادہ ہے، نہیں۔ یہ ایک بطور علاج ایک فن ہے، اس طرح اور ڈاکٹری کا فن ہوتا ہے یا اور طب کا فن ہوتا ہے، یہ بھی ایک فن ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا مزاج دیکھ کر اس میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بزرگوں کی کتابوں سے ثابت بھی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہی صحیح ہے اور اس طرح لکھیں گے آیت کو بالکل سیدھا وہ غلط ہے، تو وہ دھیان رکھنا وہ حرام ہے عقیدہ سے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں بتا رہا ہوں طریقہ آپ کو تعویذات کا اس طرح پر کرنے کا یا اس کا عنصر نکالنے کا، یہ طریقہ نکالنے کا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ دھیان رکھنا آپ یہ بات۔ اگر آپ کے پاس کوئی نقش مریض آ رہا ہے، آپ متقی پرہیزگار ہیں، آپ کو نہیں پتا اس کا عنصر نکالنا، آپ اتنا چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، تو آپ صرف اتنا کر لیں، نیک وقت میں کوئی بھی آپ نقش لکھ دے جو مجرب ہو، اس کو بس اتنا کر دیں کہ اس کو چال دیکھ لیں کیا اس چال کے حساب سے پاک صاف ہوگا، اس کو دے دے۔ تو الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں اس طرح، ہر مرتبہ نہیں ہم کسی مریض کی چال اس طرح دیکھتے، اتنا وقت نہیں رہتا۔ یا پھر سمجھ لو کہ آپ کہ ہم اگر اس میں ضروری ہوتا، یہ اس کے بغیر نقصان ہوتا مریض کو، تب ہم اس کو کرتے، ورنہ یہ گناہ ہو جاتا۔ وہ تب ہے جب اگر یہ ضروری ہے، لیکن یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، دھیان رکھنا ہے اپنا عقیدہ ایک جو ہے یہ پکا مضبوط رکھ کے چلنا کہ تعویذات میں آتشی چال سے چلنا، یہ پھر جو ہے اس کا ایک خاص وقت جو ہے بس وہی اسی وقت اثر کرے گا، وہ کہ کس رخ میں بیٹھ کے لکھنا ہے اسی وقت اثر کرے گا، اگر فلاں خوشبو نہیں جلاؤ گے فلاں نقش کے بناتے ہوئے تو وہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا حرام ہے، عقیدہ رکھنا حرام ہے۔ بطور علاج اس کو استعمال ضرور کر سکتے ہیں آپ، جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ یہ چیزیں بتائی جائیں گی، اور جو لوگ ناقل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس نقل کر کے فٹافٹ لکھ کے دو آپ کو، 1 مہینے میں عامل بن جاؤ، تو پھر وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو سبق، اس میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شرعاً کتنا جائز ہے کتنا نہیں، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور علماء حضرات سے رابطے رکھ کر ان سے پوچھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بس خالی تعویذ لکھنا سکھانا ہے، لیکن تعویذ میں جو یہ عقیدے یہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو ہے اگر وہ مزاج آتشی ہوگا تو آتشی سے لکھنا ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ یہ بطور علاج آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوائی کو اگر یہ سمجھ کے کھاؤ گے کہ اس کے اندر تاثیر ہے، اللہ رب العزت جو ہے تبھی کرے گا جب دوائی کھاؤں گا، یہ عقیدہ غلط۔ لیکن دوائی اب کھاتے ہو، ایک اسباب ہے، اختیار کرنا پڑے گا، سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، لیکن اس میں آپ یہ غلو کر دو کہ بس یہ دوائی ہی جو ہے اثر کرے گی، بغیر اس کے دوائی کے کام نہیں ہوگا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے دھیان رکھنا، یہ بھی ایک علاج ہے، اس میں بھی عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے بالکل، لیکن سیکھنا ضروری ہے اصول کو، اگر آپ ماہر بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں کرنا یہ طریقہ استعمال، نہ مت کیجیے گا، لیکن کم سے کم کتابوں کو پڑھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو یہ سیکھنا ہی پڑے گا نا۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، دھیان رکھیں۔ اب بات یہ چل رہی تھی کہ وہ جو یا ودودو ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو طاقت جو ہے نقش کی، وہ اس طرح لکھنے کے بعد کیوں بڑھ گئی، کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ دونوں مزاج نقش اور عمل کے بھی اور اس شخص کے بھی آتشی ہو گئے۔ بھائی مریض کا بھی جو مزاج ہے وہ بھی آتشی ہے،
اور آتشی چال سے لکھا، تو دو طاقتیں جو ہے آپس میں بڑھ گئی. ایک جو ہے 5 کلو وزن ہے، اور اگر اس پہ 5 کلو اور رکھیں گے تو وزن بڑھ جائے گا، تو جو ہے پلڑا جو ہے ایک طرف کا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا. تو اسی میں سمجھ لو آپ نقش کی جو طاقت ہے وہ دوگنا بڑھ گئی. کیوں؟ کیونکہ مزاج بھی اس کا آتشی ہے، آپ نے چال بھی آتشی چلی. آپ چاہو تو بازی سے چل لیتے، آپ چاہو خاکے سے چل لیتے، اور بھی چالیں ہیں، لیکن آپ نے آتشی چال سے چلا اس کو، اور مزاج بھی اس کا آتشی ہے. تو دو طاقتیں آپس میں بڑھ گئی، دو مزاج آپس میں مل گئے، تو پھر اس کی طاقت بڑھ جائے گی. یہ عاملین حضرات کا ماننا ہے، اور اس میں عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، وہ حرام ہے. بس یہ بطور علاج آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور کتابوں کو پڑھنے کی تمیز عملیات کی تو اس کے لیے بھی ضروری ہے. آگے ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نقش و تعویذات اور عمل کی چال اور مزاج میں تبدیلی کرنے سے عمل کا اثر اور تاثیر کم زیادہ ہوتی ہے. بس یہیں سے عاملین نے اس فن کو شروع کیا، یعنی کہ اور اس میں تبدیلیاں کرتے گئے، جس سے الگ الگ تاثیرات کا ظہور ہوتا چلا گیا، اور خود مؤثر بالذات نہ سمجھ کر اس فن کے ذریعے لوگوں کو خدمت انجام دیتے رہے. یہ بات دھیان رکھیے، خود مؤثر بالذات، یہ میں کہا تھا نا اوپر، خود مؤثر بالذات یعنی کہ خود کچھ اس کے اندر تاثیر نہیں ہے، اللہ کی ذات اس کے اندر تاثیر ڈالے گی تو اثر ہوگا، یہ یقین رکھنا آپ بات. تو اس کورس کا نام عملیات اکابر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اوٹ پٹانگ کچھ بھی بول دیں گے اس میں، نہیں، اس کو بتائیں گے بھی سچ میں یہ کتنا ایک دائرہ ہوتا ہے ہر چیز کا، شریعن اتنا ہے. اب یہ کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ یہ ہم علماء اکرام سے رابطے رکھتے ہیں، یا بزرگوں کے پاس ان کی کتابیں ہیں جو پرانی، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو وہاں سے یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں. ورنہ ایک عامل جو ہے وہ اسی پر یقین رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور خود بھی جو ہے اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے. تو یہاں پر ہمارا مقصد جو ہے وہ عقیدے کی درستگی بھی ہے، کہ اس میں خود تاثیر نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آتشی ہے، آپ اس میں آتشی لکھو گے تبھی تاثیر ہوگی، ایسا کوئی فکس نہیں ہے. اب پیچھے تو میں نے بتایا ہے تعویذات کیا ہے، نقش کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بتا رہا ہوں نقش و تعویذات کی اقسام. بھائی تعویذات تو آپ کو پتہ لگ گیا کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کہاں سے آیا، کیوں اس میں زحمت کری. اب اس کی کتنی اقسام ہوتی ہے تعویذات کی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں کے اندر الگ الگ تعویذ رہتے ہیں، یعنی کہ کوئی آپ کو 9 کھانوں والا ملے گا، اور کوئی آپ کو 16 کھانوں والا ملے گا، 25 کھانوں والا ملے گا. پھر اس کے اوپر بھی اور نقش آتے ہیں، لیکن یہاں بتانا اتنے سارے نقش مقصود نہیں ہے، لیکن اس سے اوپر جتنے بھی نقش ہیں 3-4 اور ہیں، ٹھیک ہے، نقش معاشر، نقش مسدس وغیرہ جو بھی ہے، وہ سب انہی تینوں سے مل کر بنے ہیں. دھیان رکھنا، انہی تینوں سے مل کر جو ہے اور بڑے نقش بنے ہیں. تو فی الحال میں آپ کو انشاءاللہ انہی تینوں کے بارے میں بتاؤں گا جو بھی چلے گی، اور پھر آگے ویڈیوز میں انشاءاللہ کبھی اس کے بارے میں بتا دوں گا، اس میں ابھی نہیں الجھنا، اس کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلے نقش جو ہے اس طرح کا دیکھا ہوگا آپ نے کتابوں کے اندر، ٹھیک ہے، 9 کھانوں والا، ٹھیک ہے، 3-3-9، اس کو بولتے ہیں نقش مثلث. نقش کی نام بتا رہا ہوں، یہ جو 9 کھانوں والا نقش ہوتا ہے یہ نقش مثلث کہلاتا ہے. اس کے لکھا ہوا ہے کل کھانے 9 ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے کل کھانے 9 ہیں، 1 2 3 4 5 6 9 کھانے ہیں ٹوٹل، ٹھیک. تمام نقوش پر سب سے زیادہ ترجیح ہے. اچھا، تمام نقوش پر اس کو سب سے زیادہ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کہ ایک دم جو ہے اثر دکھانے والا جو نقش ہوتا ہے، تو اس کو عاملین حضرات مثلث کا نام دیتے ہیں. اور بھی نقش ہیں وہ پھر الگ الگ اس کے لیے جو ہے کام میں لائے جاتے ہیں، لیکن اس کو کیوں، اچھا اس کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے کیوں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کبھی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا. یہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. اچھا، پھر ان کھانوں کے اندر ہمیں بھرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے بھرتے ہیں، تو کیا بات ہے، تو کہیں اس کے اندر کوئی موکل تو نہیں بیٹھا کہ اس میں ہم بھر رہے ہیں؟ تو دیکھو اکثر لوگوں کا یہ اس میں کوئی پکی دلیل نہیں ہے بات کی. کچھ لوگ کہتے بھی ہیں یہ عاملین حضرات کہ ہر کھانے کے ساتھ ایک اوتاد کا تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ قطب ہو گیا یا ابدال ہو گیا، یہ اغیاث ہو، اس طرح جو ہے ان کا جو ہے اس سے کیا بولتے ہیں تعلق ہے ہر کھانے سے. تو جب عاملین حضرات نقش کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کو کہیں کہیں مرتبہ لکھتے ہیں، جیسے کوئی وظیفہ پڑھو گے آپ 40 دن، تو ایسے ہی نقش کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو عاملین حضرات اگر کسی کی نقش کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، تو جانو کہ وہ ہر جو ہے خانے کے جو موکل یا پھر جو بزرگ ہیں ان سے ربط بیٹھا رہے ہیں، یعنی کہ ان سے جو ہے تعلق بنا رہے ہیں. تو ایسے بھی عاملین جو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں. لیکن بھائی میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ بات شریعت سے ثابت ہوتی تو پھر میں اس کو مان لیتا، یا آپ بھی مان لیتے اور ماننا پڑتا، ورنہ پھر یہ حرام بھی ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے، تجربہ ہے ان کا اپنا، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے ایسا ہو، ٹھیک ہے، ان کو مشاہدہ ہوا ہو، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا. میں آپ کو بتاؤں، میں اس بات کو نہیں مانتا.
میں اس بات کو مانتا ہوں بنیادی اصول تو اس کو پتہ ہونے ہی چاہیے عملیات کے. عامل کا جتنا مضبوط یقین ہوگا اور قوت خیالیہ، مثال کے طور پر کوئی مریض آیا آپ کے یہاں پہ کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، آپس میں محبت کروانی ہے، تو ان کی شکلوں کو ذہن میں رکھ کر پوری قوت خیالیہ کے ساتھ اس نقش کو پر کرو گے، جو بھی نقش پر کر رہے ہو، اور اس کو جیسے دونوں آپس میں مل رہے ہیں، محبت ہو رہی ہے، قوت خیالیہ سے پورا جو ہے اس کو پر کرو گے اور اس کو لکھو گے، اور جو بھی اس کے اصول ہیں تھوڑے بہت جو شریعت کے سے نہیں ٹکراتے اس کو پورا کریں گے. تو الحمدللہ میرا 7 سال کا تجربہ ہے یہ ابھی تک کہ وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا. اب باقی لوگ کہیں اس کے ضبط بیٹھاتے ہیں اس کے کسی بزرگوں کے ساتھ، یہ تو وہ عقیدہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، لیکن میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. بھائی ہو سکتا ہے ہو، ٹھیک ہے، وہ ہم سے ذرا جاننے والے ہوں، لیکن وہ چیز جو ہے پھر وہ بعد کی بات ہے. اس سے اچھا تو اللہ سے اتنا رابطہ بیٹھائیں آپ کہ پھر جو ہے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے، بہتر یہ ہے. تو اتنا خرافات میں نہ گھسے، عملیات کے اندر زیادہ جڑ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتابیں پڑھنے کی تمیز آ جائے اور اس میں غلط صحیح کا علم ہو جائے، اتنا ضروری ہے. تو بہرحال بات یہاں پر بتانی ضروری تھی یہ. تو نقش مثلث کہتے ہیں. دوسرا نقش ہے نقش مربع. اس کو مربع کہتے ہیں. مربع کیوں کہتے ہیں اس کو؟ 16 خانے ہیں اس میں، 4 16، ٹھیک ہے، دیکھ لینا آپ، 16 خانے ہیں اس کے اندر، تو اس کو نقش مربع کہا جاتا ہے. کل خانے 16 ہوتے ہیں، اکثر استعمال میں آتا ہے، مطلب کہ اکثر آپ کتابوں میں اس کو دیکھو گے. پھر آ گیا نقش مخمس. یہ 25 خانوں والا ہوتا ہے، 5 اور 5 مطلب 25 ہیں، 5 × 5 25. کل خانے 25 ہوتے ہیں. حب و تسخیر میں اکثر کام آتا ہے، یعنی کہ محبت کے تعویذات میں اکثر اس کو پور کیا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں. پھر دیکھو لکھا ہوا ہے نقش کی اور بھی اقسام ہیں، جیسے نقش مسدس 36 خانوں والا ہوتا ہے، نقش مصبع 49 یعنی کہ 49 جو ہے خانوں والا ہوتا ہے، اور لیکن وہ تمام نقوش انہی تینوں سے مل کر ترتیب میں آئے ہیں. بتایا نا میں نے اوپر آپ کو، انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا، ابھی انہی کو سمجھنا کافی ہے. اب دیکھو یہ نقش کی چال اور اس کا طریقہ کار ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی نقش جو ہے وہ کس چال سے پر کیا جائے گا. 3 طریقے کے میں نے نقش بتائے ہیں آپ کو، مثلث ہے اور مربع ہے. اب جیسے آپ کے پاس کوئی شخص آیا، اس کا مزاج آتشی ہے، اب اس کو آتشی ہی چال سے پر کرو گے. ہر نقش طبیعت کے اعتبار سے 4 قسم کے ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا ہے دنیا کے اندر 4 چیزیں وہ پائے جاتے ہیں عناصر، اور جیسے آتشی، بادی، آبی، خاکی، اس طرح ہی نقش کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ بھی 4 طریقے کی ہوتی ہے. اسی لیے ہر نقش 4 ہی طبیعت سے اور چال سے پر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر نقش جو ہے وہ 4 ہی چالوں سے پر کیا جائے گا. مثلث ہے وہ بھی 4 ہی چالوں سے پر کیا جا سکتا، مربع ہے وہ بھی 4 ہی چالوں سے پر کیا جائے گا، یا مخمس ہے وہ بھی 4 ہی چالوں سے پر کیا جائے گا. وہ بات جو مثلث ہے اس کی 4 چالیں کون سی ہوں گی یہ فکس ہے، اس کو دھیان میں رکھ لینا. اچھا اس کے یہ جو چالیں ہیں نا آتشی، یہ عاملین نے اس میں تبدیلیاں بھی کی ہیں. بھائی آتشی چال جو ہے یہ ہے، یہاں سے ایک شروع ہے، اب یہیں سے ایک کیوں شروع ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی اس میں، تو بہت سے لوگوں نے جو ہے کہیں اور سے شروع کیا ہے. بات یہ ہے کچھ عاملین کے اس میں اختلافات رہے ہیں، لیکن سب کا اپنا اثر الگ الگ رہا ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو آتشی چال جو ہوتی ہے مثلث، مان لو 3 طریقے کے میں نے نقش بتائے فی الحال آپ کو، مثلث، مربع اور مخمس. تو مثلث جو نقش ہے وہ 4 طریقے سے پر کیا جائے گا. اب وہ 4 طریقے کی چال کیا ہوگی وہ دیکھ لیں آپ. آتشی چال سے، بادی چال سے، آبی چال سے، خاکی چال سے، ٹھیک ہے. یہ چال جو ہے فکس ہے، 4 اس کو دھیان رکھنا آپ، ٹھیک. ہو سکتا ہے کہیں اور تبدیلی مل جائے اس میں، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے کارگر ہے، پورا مجرب ہے یہ. تو اب جو ہے مربع ایک نقش میں نے کہا تھا آپ کو پیچھے، اس کی چالیں، آتشی چال یہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے 1 2 3 4، ٹھیک ہے. بادی یہ ہے، آبی یہ ہے، خاکی ہے. تو یہ نقش کی چالیں تھی. ابھی آپ اس کو سمجھیں، اس کو مطالعہ کر سمجھیں، جو کچھ سمجھ نہ آئے بے شک آپ اس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی بھی، لیکن آپ اس کو پڑھتے رہیں. جب بعد میں نقش و تعویذات کو لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا، پھر وہاں آپ کے دماغ کھلے گا کہ ہاں وہ جو اس وقت بتایا تھا سبق نمبر فلاں میں، وہ یہاں پر پتہ لگ رہا ہے. لیکن پڑھنا ضروری ہے، یعنی کہ آپ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، وہی ویڈیو دیکھو سیدھے جاؤ، ایسا نہیں. تو آپ اس کو سمجھیں، اس میں کچھ سمجھنا ہے مجھے الگ سے واٹس ایپ پر بھی بتائیں. اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، کمنٹ ضرور کر دیا کریں. اور انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصمد مرکز کا پیغام دوسروں تک ضرور شیئر کریں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی پریشانی ختم فرمائے گا.